السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2609، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو خط لکھا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ خط حضرت وحیہ قلبی کو دے کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کو حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصری کو دے دینا تاکہ وہ کیسر کو پہنچا دے۔ عظیم بصری نے کیسر کو دیا۔ کیسر نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ ایران کے لشکر پہ فتح دی تو پیدل چل کے حمد سے ایلیا کی طرف جائے گا جو اللہ نے آزمایا تھا۔ اس کو جب کیسر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا، اس نے جس وقت پڑھا، اس نے کہا تلاش کرو کیا اس قوم کا کوئی آدمی ہے تاکہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی سوال کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ابو سفیان نے بتایا، وہ شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہمارے پاس کیسر کے بھیجے ہوئے آدمی آئے اور وہ مجھے اور میرے ساتھی کو لے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایلیا آئے۔ ہم دونوں اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پہ تاج تھا، اس کے ارد گرد روم کے سردار تھے۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کون آدمی اس کے زیادہ قریب ہے جو خیال کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں۔ اس نے کہا وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ سواری میں میرے علاوہ عبد مناف کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کیسر نے کہا اس کو میرے قریب کرو، وہ میرے ساتھی کو حکم دو کہ وہ میرے پشت کے پیچھے ہو جائے۔ پھر اس نے کہا اپنے ترجمان سے میں پوچھتا ہوں اس آدمی کے متعلق جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولے اس کے جھوٹ کی تکذیب کرو۔ ابو سفیان کہتے ہیں اگر اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ پہ جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا جس وقت وہ سوال کرتا، لیکن میں نے شرم کی کہ میں اپنے اوپر جھوٹ کو ترجیح دوں، میں نے سچ بولا۔ پھر اس نے ترجمان کو کہا اس کو کہو کہ اس آدمی کا نسب تم میں کیسا ہے۔ ابو سفیان نے کہا وہ اچھے نسب والے ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ کسی نے ہم میں سے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا تم اس سے جھوٹ کے ساتھ متمع کیا اس کے کہنے سے پہلے وہ کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا اس کی اتباع کرنے والے امیر لوگ ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا بلکہ کمزور لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا وہ اتباع کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اگر ہم نے اس سے ایک مدت کا معاہدہ کیا ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ جو ابو سفیان نے کہا میں اس بات کے علاوہ کوئی بات داخل کرنے کی جرت نہیں ہوگی کہ میں اس سے کم کروں، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ مجھ پہ جھوٹ کا الزام نہ لگ جائے۔ اس نے پوچھا کیا تم نے اس سے جنگ کی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا تمہاری جنگ اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا ڈول کی مثل کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ وہ ہم پہ غالب آ جاتا۔ اس نے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ حکم دیتا ہے کہ تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ منع کرتا ہے اس سے جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ ہم کو نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا اور وعدہ پورے کرنے کا اور امانت ادا کرنے کا۔ ترجمان نے کہا جس وقت میں نے کہا اس کے متعلق اور تجھ سے اس کے نسب کے متعلق پوچھا تم میں کیسا ہے، تو نے گمان کیا تم ہی اچھے نسب والا ہے۔ اس طرح رسول قوم میں اچھے نسب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تجھ سے سوال کیا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی کسی نے کی؟ تو نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا تھا وہ اگر اس سے پہلے دعویٰ کسی سے کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ وہ آدمی ہے جو پہلے کی کہی بات دہرا رہا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم نے اس کو جھوٹ کے ساتھ مطمع کیا ہے قبل اس کے جو اس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پہ جھوٹ نہ بولتا ہو اور اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا تھا اگر اس کے آبا و اجداد میں بادشاہ ہوتا میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہی طلب کرتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ اس کی اتباع امیر لوگ کرتے ہیں یا غریب لوگ کرتے ہیں؟ تو نے کہا اس کی اتباع غریب لوگ کرتے ہیں، رسولوں کی اتباع ہمیشہ غریب لوگ ہی کرتے ہیں۔